السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم حاضرین، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مجلس اللہ رب العالمین کی پسندیدہ مجلس ہے، اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ دین کی بات سنیں اور سنائیں، اور ان دین کی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ قرآن و سنت سے ماخوذ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا جن چیزوں پر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے اس پر ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز ہم اور آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ توحید آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، تو پھر ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی عبادتیں، آپ کے اخلاق، ان سب کے اچھا ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے ہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو ٹٹولنا ہوگا، اپنے عقیدے پر ایک نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ آیا ہم عقیدے توحید میں کامل اور مکمل ہیں، یا کہیں ہمارے عقیدے میں کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ اسی لیے آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ چونکہ یہ مجلس اکثر و بیشتر منعقد ہوا کرتی ہیں، لیکن میرے خیال سے
اس مجلس میں عقید توحید کے عنوان سے ابھی کوئی درس نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ جانیں عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدہ کی تعریف کیا ہے۔ ڈکشنری کی زبان میں، لغت کی زبان میں عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ لغت کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ عقیدہ یہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے گرہ لگا دینا، یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اصطلاحی تعریف عام طور سے جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس پر انسان کا دل جم جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں عقیدہ کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے گا، کبھی آپ سے کوئی سوال کر لے یا میں ہی اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد آپ سے سوال کروں کہ عقیدہ کی تعریف کیا ہے، تو کم سے کم آپ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں جس طرح میں نے تعریف کر کے بتائی اس طرح نہیں، لیکن اپنے سمجھے ہوئے الفاظ میں تو کر سکیں۔ تو عقیدہ کی اسلامی اور شرعی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں عقیدہ کی شرعی تعریف یہ ہے: الایمان الجازم باللہ، اللہ رب العزت والجلال پر پختہ ایمان۔ پختہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی الوہیت پر، ربوبیت پر، اسماء و صفات پر مکمل ایمان۔ الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، انشاءاللہ آگے اس کی تشریح میں کروں گا۔ اور کس پر ایمان؟ الایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، صرف قرآن پر ایمان نہیں، اس کی جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان، اس کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، اور ہر وہ چیز جو صحیح طور پر اصول دین میں سے شریعت میں موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، ان پر ایمان، اور غیب کی جتنی خبریں اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دی ہیں، ان سب پر ایمان۔ آئیے اس کو ایک حدیث سے مزین کر لیتے ہیں۔ وہ حدیث جسے ہم اور آپ حدیث جبریل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ کر کے سوال کرتے ہیں: اے پیارے رسول محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ایمان کیا؟ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزیں جسے میں نے عقیدے کی تعریف میں بیان کی ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوال کے جواب میں بیان کیا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں ڈکشنری کی زبان میں، اور اسلامی روح سے دیکھا جائے تو عقیدہ کی تعریف کیا ہے وہ بھی ہم اور آپ نے سمجھ لیا۔ عقیدہ ہم کیوں پڑھیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں عقیدہ پڑھیں بھائی؟ ہماری مرضی ہو جو چاہے سو پڑھیں، عقیدہ کیوں پڑھیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت والجلال کے آخری نبی اور اس کی آخری شریعت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا ہے۔ پہلی چیز، ان اللہ خلق الخلق لہذا العقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی عقیدے کو دے کر کے بھیجا ہے۔ دلیل کے طور پر سورۃ الذاریات کی اس آیت کریمہ کو پڑھیے جس میں اللہ نے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کی تخلیق اس لیے کی ہے، جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، اپنے سامنے
اس پیشانی کو سر کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی تخلیق کی ہے۔ تو عقیدہ اس لیے پڑھتے ہیں، عقیدہ اس لیے جانتے ہیں، اور اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا بھی کیا ہے۔ عقیدہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، سارے انبیاء کا ایک ہی کام تھا، سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی چیز پر منحصر تھی، وہ کیا تھی؟ عقید توحید تھی۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں، ہر گروہ میں رسول بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کی تعلیم لوگوں میں دیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، شیطان کی پرستش سے، غیر اللہ کی پرستش سے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سے حاجت روائی سے لوگوں کو روکے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی پیروی سے روکنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رکھا، تاکہ لوگوں کے درمیان جو عقائد کی گڑبڑیاں ہوں، عقیدے کی خرابیاں ہوں، تو یہ عقیدے کی خرابیاں جو گائے بگائے وقتاً فوقتاً لوگوں میں آ جاتی ہیں، تو اس عقیدے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کو بھیجتا رہا، اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے کتنی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، تکلیفیں سہی، لوگوں نے مارا، لوگوں نے وطن سے باہر کر دیا، لوگوں نے طرح طرح کے تکلیفیں دی، گالیاں دی۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے، نبی کے اوپر، نبی کے گردن پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی جا رہی، نبی کے کو مارا جا رہا ہے۔ طائف کا واقعہ، خون سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں جو جوتیاں تھیں وہ جوتیاں جم گئی تھی۔ کیا تھا؟ کیوں انبیاء نے اتنی تکلیف سہی؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں توحید کا پیغام دیا تھا، اور یہ پیغام امت تک پہنچانا تھا۔ میرے بھائیوں، عقید توحید بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو اسی لیے بھیجا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے پہلے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ تمام اہل مکہ کو یا صباحہ کی آواز کے ذریعے سے ایک جگہ جمع کر دیا۔ جب جمع ہو گئے لوگ تو اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگو، میری ایک بات غور سے سننا۔ کیا میں یہ بات کہوں کہ یہ پہاڑی جس کے اوپر میں چڑھا ہوا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑی جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر سارے لوگ جو موجود تھے وہاں، انہوں نے کہا، ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم بالکل مانیں گے، ہم بالکل اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولنے والا، امانت دار پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمہید باندھی اور اس تمہید میں دیکھ لیا کہ تمام لوگ میرے حق میں بول رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا، اے اہل مکہ، اے میرے گھر والوں، اے لوگو، اے مجمع، سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ رب العالمین کو ایک مان لو اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ان لوگوں میں سے جو آپ کا مخالف سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا،
کوئی اور نہیں تھا، آپ کے گھر کا تھا، آپ کا چچا تھا، ابو لہب تھا، جس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں، آپ ایسی بات بول رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا آپ کے گھر کا اور آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ اللہ رب العالمین کو نبی کی یہ گستاخی پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوا، اس لیے ابو لہب کی مذمت میں پورے ایک سورہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے کی مذمت میں بیان کر دی، اور رہتی دنیا کے لیے یہ مذمت قائم رہے گی اور اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار رہتی دنیا والے کرتے رہیں گے کہ یہ ابو لہب بدبخت جس نے نبی کو ایسا بولا، اللہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے یاد دلا دیا۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے مغرب کی نماز میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی تھی جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ تھا اور آپ کے والد آزر کا بھی تذکرہ تھا۔ حضرت ابراہیم جب دعوت لے کر کے آئے، عقیدہ توحید لے کر کے آئے، تو قوم سے مخاطب ہو کر کے کہا، اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابو جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، میرے علم کی پیروی کیجیے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کی اتباع کیجیے، اہدک صراطا سویا، یہ بات آپ کو سیدھے راستے پر لے جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں، عقیدہ توحید لوگوں کے درمیان بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ کیا تم مجھے اپنے معبودوں سے بیزار کرنا چاہتے ہو کہ میں اپنے معبود کو چھوڑ دوں؟ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے تو یاد رکھنا، مار مار کے تمہیں رجم کر دوں گا، اس دنیا سے ہی ختم کر دوں گا تمہارا وجود، تاکہ تم پھر یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش نہ کر سکو۔ مخالف کون؟ ابو لہب، مخالف کون؟ آزر، دونوں گھر کے ہیں۔ معلوم ہوا دین کا کام لے کر کے چلیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے لوگوں کو، عقیدہ توحید کی دعوت دیں گے۔ آپ کے گھر کے لوگ مخالف ہو سکتے ہیں، آپ کے سگے مخالف ہو سکتے ہیں، والد مخالف ہو سکتا ہے، چچا مخالف ہو سکتا ہے، ماں مخالف ہو سکتی ہے، بیوی بھی مخالف ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ توحید سے کوئی کمپرومائز کیا جائے گا؟ اگر اس دنیا میں اگر کوئی کمپرومائز کرو گے نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ جہنم دے گا۔ عقیدہ توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدہ توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ عقیدہ توحید سب سے اہم اور سب سے اول چیز ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العزت والجلال کے ہاں بخشش ہوگی۔ عقیدہ توحید یہ دین کی بنیاد ہے، اسی پر عقیدہ توحید، اسی پر دین قائم ہے اور اسی پر عمل مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کی تڑپ میں نیک اور عمل صالح کرے۔ اللہ سے ملاقات بغیر نیک عمل کے نہیں ہو سکتی، اس لیے میری مائیں اور بہنیں میری آواز سن رہی ہیں تو آپ بھی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اس دنیا کے بعد، تو آپ بھی نیک عمل کیجئے، عمل صالح کیجئے۔ اور دوسری چیز کیا کہی اللہ رب العزت والجلال نے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جب نیک عمل کریں تو اس نیک عمل میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں۔ یہ نہ ہو کہ اے اللہ کے لیے بھی عبادت ہو رہی ہے، کسی اور کے لیے بھی عبادت ہو رہی ہے، بلکہ خالص اللہ کی عبادت کریں تو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن ملاقات کرے گا اور ہم سب کی ملاقات ہوگی۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد پر
انسان جنت میں جائے گا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت معاذ ابن جبل، آپ نے نام سنا ہوگا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، تمہیں پتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ دونوں سوال اللہ کے نبی نے کیا۔ اتدری ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول یہ بات زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ، اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے، بندوں پر اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، بندہ اس کے سامنے سر جھکائے، اور اللہ رب العالمین کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جب وہ اس کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے۔ کیسی عبادت؟ ایسی عبادت کہ اس عبادت میں کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، اور عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو پھر جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہم نے عقید توحید کے تعلق سے چند تفصیلات کو سماعت کر لیا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھتے جائیں، عقید توحید سمجھتے جائیں۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ 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 عقید توحید کو بیان کیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ کہتا ہے دو معبود نہیں ہیں، معبود تو ایک ہی ہے، اسی سے ڈرو جو اللہ رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو آسمان پر ہے اور ساتویں آسمان پر اور عرش پر مستوی ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ لوگ علم گلم لوگوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب برابر کر لے گا، حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرِينَ، اور کافر لوگوں کے لیے جو اللہ کے توحید کے منکر ہیں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ تنہا ہے، اور اس کا سارا کام بے مثال ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، سورہ زخرف کی 45 نمبر کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عقید توحید کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اس عقید توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صرف ایک امت قرار دیا، اکیلے ایک تنہا واحد شخص کو ایک امت قرار دیا۔ ایک امت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو مل جل کر کے ایک امت ہوتی ہے، ایک فرد پر نہیں، چند افراد ہوں تو امت ہوتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت، اکیلے ایک امت قرار دیا۔ جتنا سارے لوگ مل کر کے جیسا عقیدہ ہوتا تھا ویسا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو اسوہ ہمارے لیے بنا دیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے اسوہ بنا دیا۔ صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت ابراہیم کا عقیدہ
اسوہ تھا. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، البتہ تحقیق کے تمہاری زندگی میں ابراہیم کی زندگی عقید توحید کے لحاظ سے اسوہ اور نمونہ ہے. کیسے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے عقید توحید کے پھیلانے میں اور نشر کرنے میں تکلیفیں اٹھائی. کبھی آگ میں جانا پڑا، کبھی اپنے شہر سے باہر جانا پڑا، کبھی کسی طرح کی تکلیف آئی، کبھی باپ نے تکلیف دی، کبھی قوم والوں نے تکلیف دی، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کو سمجھانے کے لیے اور عقیدے توحید کو سمجھانے کے لیے چاند سورج کا سہارا لے کر کے مثال دے کر کے بیان کی. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور طریقے سے آزر کے سامنے، نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے عقید توحید کیسے پیش کیا، ان سب کو پڑھیے. اسی لیے اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے، رہتی دنیا کے لیے عقید توحید کے لحاظ سے ایک اسوہ اور نمونہ ہے. میرے بھائیوں، عقید توحید کو ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پڑھنا ہوگا، کچھ دیکھنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو ایک بار ٹٹولنا پڑے گا. آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ جو عقید توحید ہے یہ کتنے طرح کا ہوتا ہے. یہ بھی جان لیں عقید توحید کتنا طرح کا ہوتا ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے کر کے اور اس سے اخذ کر کے علماء نے عقید توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. عقید توحید کی 3 قسمیں بتائی ہیں. نمبر 1 توحید الربوبیہ، توحید ربوبیت. نمبر 2 توحید الوہیت. نمبر 3 توحید اسماء و صفات. معلوم ہے آپ کو؟ یاد رکھیے گا توحید کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کہتے کسے ہیں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا اور تنہا ماننا اس بات میں کہ اس نے اکیلے ہی سب کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تمام لوگوں کو پیدا کرنے میں، انسان، جنات، آسمان، زمین اور دنیا کی ساری مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے میں اکیلا اور تنہا ہے. رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں دیتا. تدبیر، ساری دنیا کی تدبیر کرنے اور نظام چلانے کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو نہیں چلاتا. یعنی توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھنا اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو رزق دیتا ہے اور سب کو جلاتا ہے، سب کو پالتا ہے، اور ساری تدبیر اللہ رب العالمین اکیلے کرتا ہے. کب بارش ہوگی، کب گرمی پڑے گی، ٹھنڈک کب آئے گی، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ٹھنڈک کا مہینہ فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک شروع ہو جاتا ہے، لیکن ٹھنڈک آئے گی کب یہ اللہ جانتا ہے. تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان سب کو ہم جانتے ہیں. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت. اور یہ توحید ربوبیت جس کے ہم اور آپ قائل ہیں، اس کے قائل اس زمانے کے مشرکین بھی تھے. اس زمانے کے مشرکین بھی تھے، وہ بھی مانتے تھے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی مانتے تھے اس دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے، وہ بھی مانتے تھے اس آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ بھی مانتے تھے رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. لیکن توحید الوہیت میں آ کر کے وہ پھنس جاتے تھے. تو توحید ربوبیت ایک کامن ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور آج کے ہمارے برادران وطن بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بھگوان ہے جو اسی نے پیدا کیا آسمان کو، اسی نے زمین کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی پوچھئے
کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی ان سے پوچھئے، ان مشرکین مکہ سے، کون ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے۔ پوچھئے کون تدبیر کرنے والا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ سب کے جواب میں وہ کہتے ہیں اللہ ہی، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ یہ مسئلہ توحید الوہیت کا ہے۔ توحید ربوبیت میں عبادت کا مسئلہ نہیں آتا، صرف اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو تم رزق کھاتے ہو، تناول کرتے ہو، اس رزق کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ ہی یہ سب کرتا ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ رب العالمین سے؟ پھر اللہ کا خوف کیوں نہیں رکھتے؟ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو اس معنی میں ہیں کہ سارے کے جواب میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان سب کا خالق، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ کون کرتا ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ رب العالمین۔ لیکن اب آتے ہیں توحید الوہیت کی طرف۔ جس توحید الوہیت میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت، اور اسی میں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سمجھ گئے تھے کہ یہاں اپنے تمام معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اقرار کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور ہم نے 360 معبودوں کو بنا رکھا ہے۔ کوئی رزق دینے والا معبود ہے، کوئی بارش برسانے والا معبود ہے، کوئی بچہ دینے والا معبود ہے، کوئی فلاں دے، اس طرح سے 360 معبود تھے۔ تو سمجھ گئے کہ نہ یہ تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہونے والا ہے۔ یہ نبی، یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو سارے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے اس کا اقرار بھی کیا ہے اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ مشرکین مکہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو۔ اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، معبود تو ایک ہے، رب تو ایک ہے، جس کے سامنے پیشانی جھکے وہ تو ایک ہے۔ تب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور آج بھی یہی مسئلہ ہے نا، آج بھی مسئلہ یہی ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ نے سب کو پیدا کیا، وہ بھی مانتے ہیں اللہ نے سب کو۔ اب عبادت کا مسئلہ آ گیا، دعا کا مسئلہ آ گیا، اور مانگنے کا اور حاجت روائی کا مسئلہ آ گیا۔ اب کیا ہوتا ہے آج مسلمانوں میں؟ ہم برادران وطن کو چھوڑ دیں، ہم اپنے مسلمان بھائی جو کلمہ گو ہیں، جو بیچارے مسلمان ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں شریک ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے رسوم و رواج اور تہوار ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا، ان سب میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جب عقیدے کا مسئلہ آتا ہے، عقیدہ الوہیت کا مسئلہ آتا ہے، توحید الوہیت کا مسئلہ آتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، کاروبار لاس ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ سے ہم اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنائے گا۔ انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ بگڑی بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے سارے کارساز، ہمارا کارساز کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے کام کو اللہ بنائے گا، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔
آج ہمیں اپنے مردوں پر جو قبر میں جن کی ہڈیاں بھی باقی نہیں، جن کی ہڈیاں بھی باقی نہیں، جن کا نام و نشان تک موجود نہیں، آج ہمارے مسلمان بھائی ان سے اپنا رابطہ جوڑ رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے بدلے میں انہیں سزا دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے ایسا اپنے بزرگوں سے، اور جو کہ من و من مٹی کے نیچے دب چکے ہیں، ان کے ہڈی کا نشان، ان کے ایک اور کا نشان بھی موجود نہیں ہے، آج ہماری حاجت پوری کرنے کے لیے لائنیں لگی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے پاس جا کر کے دیکھو، یہ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی قبر پر مکھی کا ایک جھوپ لگ جائے یا ایک مکھی بیٹھ جائے تو یہ بھگا نہیں سکتے۔ مکھی ان کے پاس آتی جاتی رہتی ہے، اور وہ جو ہڈا یہ سب آتا جاتا رہتا ہے، لیکن کسی کو سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اگر زندہ ہوتے تو ہڈا جسے کہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے تو ہم ڈرتے کہیں آ کر کے ڈنک نہ مارتے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو ہم کہ ایک ہڈا بابا خود پیدا ہوئے تھے لوہتا کی سرزمین میں، میں بھی گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے۔